السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو محرم کے مہینے میں اور خصوصاً عاشورہ کے دن کرنی ہے اور ان کے فائدے کیا ہیں۔ آپ آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور یہ مہینہ بڑی ہی عظمت اور برکت والا ہے۔ یہ ہمیں صبر اور ایثار کا درس دیتا ہے، اور خصوصی طور پہ جو اس کے اندر یوم عاشورہ کو جو خصوصیات حاصل ہیں، اس وجہ سے یہ اور بھی ممتاز ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلا کام جو ہے اس مہینے میں کرنا چاہیے وہ ہے روزہ رکھنا، کیونکہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے زیادہ افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ جی ہاں، آپ حدیث پاک سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد جو افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل وہ افضل ہیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک میں رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کا ایک روزہ رکھنا یہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی جو بندہ محرم کے اندر ایک روزہ رکھے، گویا کہ وہ دوسرے مہینوں میں ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک مہینہ روزے رکھ لیے۔ یہ تو روزوں کی فضیلت ہے۔ آپ محرم کے کسی دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور خصوصی طور پہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ملا لیں تو اور بھی بہتر ہوگا۔ تو یہ تو ایک کام یہ ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، آپ نے جو دوسرا کام عاشورہ والے دن یعنی 10 محرم الحرام کو کرنا، یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کھانے پینے کے اندر کشادگی پیدا کرنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ حدیث پاک سنیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم والے دن یعنی عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے میں فراخی کرے گا، یعنی ان کے لیے اچھے اچھے کھانے پکوائے گا، زیادہ کھانا پکوائے گا، تو اللہ پاک سارا سال اس کے رزق کے اندر جو ہے وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھانا پکوا لیں اور پھر وہ کھانا ضائع ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اتنا کھانا پکائیں کہ آپ کے بال بچے جو ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ اسی طرح آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام والے دن غسل کرنا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان الحرام فرماتے ہیں، ایک تو 9-10 محرم کا روزہ رکھ لیں، اس کے بھی بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، اور پھر اپنے بال بچوں میں اس دن فراخی لائیں جیسے کہ آپ نے سنا، اور تیسرا کام یہ کریں کہ عاشورہ والے دن غسل کریں، کیونکہ جو شخص 10 محرم الحرام والے دن غسل کرتے ہیں تو وہ سارا سال امراض اور بیماریوں سے امن میں رہیں گے، بچے رہیں گے، کیونکہ 10 محرم الحرام والے دن سب پانیوں میں آب زمزم کا پانی آتا ہے۔ اور چوتھا کام جو 10 محرم الحرام والے دن کرنا ہے وہ خیرات کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا۔ تو یہ 4 کام آپ عاشورہ والے دن کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔